बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस वक्त 11 साल की थी। उम्र बहुत छोटी थी, बच्ची थी, अनजान थी, नहीं जानती थी कि मेरे एक कदम का नतीजा क्या निकलेगा, मगर मैंने वो कदम उठा लिया। 11 साल की उम्र में मैंने एक ऐसा भयानक कदम उठाया जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल कर रख दिया। और फिर तमाम उम्र मेरा नाम आयशा उमर है। मेरा असल नाम क्या था या मेरे वालिदैन ने मेरा नाम क्या रखा था, मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर हूँ, अनजान हूँ। मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं, कुछ याद नहीं, और मेरा ताल्लुक़ किस शहर से था ये भी मुझे याद नहीं। हाँ, अब मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ। अब मैं एक 35 साला खातून हूँ, लेकिन 11 साल से लेकर 35 साल तक का ये सफ़र मैंने किस तरह तय किया, कितने धक्के खाए, कितनी ठोकरें खाईं, कितने हाथों में बिकी, कितनी हवस ज़दा नज़रों का सामना किया, कितनी जगहों से भागी, कोई शुमार नहीं, कोई ख़बर नहीं। और ख़बर रखता भी कौन, क्योंकि मेरी ख़बर रखने वाला कोई था ही नहीं। मगर जानते हैं इस सारे सिलसिले की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरे एक कदम से जो मैंने 11 साल की उम्र में उठाया। चलिए शुरू से आपको मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मुझे अपने नाम के बारे में कुछ इल्म नहीं है कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम क्या रखा था। हाँ, मुझे तमाम वाक़या याद है कि मैं यहाँ तक पहुँची कैसे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं स्कूल से घर की तरफ जाया करती थी तो रास्ते में एक बड़ा सा जामुन का दरख्त था, और उस दरख्त के नीचे एक सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी हुआ करती थी। और मेरा ताल्लुक़ बहुत ही मतवसत घराने से था। मुझे अब याद नहीं कि मेरे अब्बा क्या काम करते थे, मगर मेरे अब्बा के पास साइकिल हुआ करती थी जिसमें रोज़ सुबह वो अपने हाथ से हैंड पंप्स के ज़रिए हवा भरा करते थे। हमारे घर में साइकिल थी, और मैं जब उस गाड़ी के पास से गुज़रती तो बड़ी ही हसरत ज़दा नज़रों से उस गाड़ी को देखा करती थी। वो गाड़ी बहुत बड़ी थी, बड़ी प्यारी, चमकदार, काले शीशों वाली खूबसूरत सी गाड़ी। मैं हमेशा उसके पास खड़ी होकर चंद मिनट तक उस गाड़ी की चमक को देखती रहती। ज़्यादातर वो गाड़ी खाली ही वहाँ खड़ी रहती थी। हाँ, कभी कभार उसके अंदर कोई आदमी बैठा होता या गाड़ी स्टार्ट होती थी। अगर तो गाड़ी के पास कोई भी मौजूद ना होता तो मैं गाड़ी को ज़रूर हाथ लगाकर देखा करती थी। मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी लगती थी, और मैं सोचा करती थी कि ना जाने मेरे अब्बा कब ऐसी गाड़ी लेंगे। शायद कभी नहीं, क्योंकि ये गाड़ी यकीनन बहुत ज़्यादा महंगी होगी। खैर, मेरा ये रोज़ाना का मामूल था। मैं जब भी वहाँ से गुज़रती उस गाड़ी को बहुत गौर से और हसरत भरी निगाहों से देखा करती थी, और शायद मेरी ये हरकत उस गाड़ी का ड्राइवर भी नोट कर रहा था। एक दिन जैसे ही मैं उस गाड़ी के पास आकर रुकी, गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वो शख्स बाहर निकल आया। मैं एकदम बौखला गई और जल्दी से आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया ही था कि उस शख्स ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगा, रुको गुड़िया। मेरे कदम वहीं थम गए। वो शख्स मुस्कुराया, 2 कदम मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, तुम रोज़ाना यहाँ खड़ी होकर गाड़ी को देखती हो, क्या तुम्हें ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है? मैंने फ़ौरन अस्पात में सर हिला दिया और कहा, हाँ, मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये गाड़ी तुम्हारी है क्या? मैंने फ़ौरन उससे सवाल भी कर डाला। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी जो कि जल रही थी। फिर उसने भी अस्बात में सर हिलाया और कहने लगा, हाँ, ये गाड़ी मेरी है। मैंने उस शख्स से नज़रें हटाई और गाड़ी पर जमा दी और ख्वाबनाक और हसरत भरी आवाज़ में कहा, तुम्हारी गाड़ी बहुत खूबसूरत है। मेरी बात सुनकर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई, मगर वो बोला कुछ नहीं। तो मैंने अचानक उससे कहा, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी को अंदर से देख लूं? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर फ़ौरन ही कहने लगा, हाँ, बिल्कुल देख लो। वो गाड़ी के अंदर बैठ चुका था और उसने पीछे वाला दरवाज़ा खोल दिया। मैं फटाफट गाड़ी के अंदर बैठ गई। वो गाड़ी जितनी बाहर से खूबसूरत नज़र आ रही थी, उतनी ही अंदर से भी खूबसूरत थी। बेहद खूबसूरत नई नकोर सीट थी, अंदर से बिल्कुल चमचमा रही थी, जैसे अभी अभी नई गाड़ी ली हो।
میں نے ایک ایک چیز پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ میں پرشوق نگاہوں سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی اور وہ شخص مجھے دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر گاڑی میں بیٹھ کر ارد گرد دیکھنے کے بعد جب میری نظر اس شخص پر پڑی تو وہ کہنے لگا، ہاں تو دیکھ لی میری گاڑی اندر سے؟ میں نے کہا، ہاں تمہاری گاڑی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے ایک بار پھر سے اسے بتایا اور گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ وہ شخص بھی میرے ساتھ ہی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے وہاں کھڑا سگریٹ پھونکتا رہا اور میں نے گھر کی راہ لی، مگر اب یہ روزانہ کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر مجھے آواز دیتا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیتا۔ میں اس کی گاڑی کے اندر بیٹھ کر اس کی گاڑی کو دیکھتی، چھوتی محسوس کرتی اور خوش ہو جاتی۔ ہاں، اس نے اپنے آپ کبھی بھی مجھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ہر بار وہ میری خواہش پر ہی گاڑی کا دروازہ کھولا کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن اچانک میں نے اس سے ایک فرمائش کی۔ میں نے کہا، تم میری ایک بات مانو گے؟ وہ کہنے لگا، ہاں بولو۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے اپنی گاڑی میں کچھ دور لے کر چلو نا۔ وہ کچھ دیر خالی خالی نگاہوں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا سگریٹ نیچے پھینکا، پاؤں سے مسل کر بجھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی چلتے ہی اس میں اے سی بھی چلنے لگا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی تھی اور وہ گاڑی کو آگے بڑھا لے گیا اور کچھ دور تک گاڑی کو لے کر گیا اور پھر اس نے گاڑی واپس موڑ دی۔ اب گاڑی دوبارہ سے اسی جامن کے درخت کے نیچے رک چکی تھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور میں باہر نکل آئی۔ یہ تو کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یہ سفر بہت ہی خوبصورت تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر کی طرف آ گئی۔ اب میں نے بہت خوش رہنا شروع کر دیا تھا۔ میری زندگی میں یہ جو ننھی سی خوشی آئی تھی نا، اس گاڑی کو اندر سے دیکھنے کی اور اس میں تھوڑا سا سفر کر لینے کی، میرے لیے یہ بہت بڑی تھی۔ اور اب میں اکثر اس شخص سے گاڑی میں بیٹھنے کی فرمائش کرتی تھی اور وہ چپ چاپ میری یہ فرمائش پوری بھی کر دیا کرتا تھا۔ یہ کہانی اسی طرح کئی مہینوں تک چلتی رہی۔ کوئی رد و بدل نہیں ہوا تھا، مگر پھر اچانک اس کہانی میں ایک موڑ آیا جس کے بارے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن اتوار تھا، اسکول سے چھٹی تھی، مگر میں پھر بھی اس جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اس دن میں نہا دھو کر اپنا سب سے اچھا لباس پہن کر گھر سے نکلی تھی۔ میں اپنی دونوں پونی جھلاتے ہوئے اس جامن کے درخت کے نیچے پہنچی تو حسب معمول وہ شخص گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور سگریٹ پی رہا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، مجھے گاڑی میں جھولا دو گے؟ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا، سگریٹ نیچے پھینک کر پیر سے بجھائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آج میں نے پیچھے بیٹھنے کی بجائے اس سے آگے بیٹھنے کی فرمائش کی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا میں اگلی سیٹ پر بیٹھ جاؤں؟ وہ کہنے لگا، ہاں ضرور۔ میں جلدی سے گھوم کر دوسری طرف گئی اور آگے کی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ میں نے بیٹھتے ہی گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اس نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا اور گاڑی سبک رفتاری سے چلنے لگی۔ میری گردن تن چکی تھی، میں خود کو شہزادی محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت میں کسی اور ہی دنیا میں تھی، دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں اس گاڑی کی مالکن ہوں اور یہ میرا ڈرائیور ہے، اور میں بس انہی خیالوں میں گم تھی اور گاڑی انجان راستے پر رواں دواں تھی، لیکن مجھے ابھی تک اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اچانک وہ شخص ایک جگہ پر رکا اور مجھے پوچھنے لگا، جوس پیو گی؟ میں نے تیزی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گاڑی سے نکل کر باہر گیا اور تقریباً 5-7 منٹ بعد واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں جوس کی 2 بوتلیں تھیں۔ ایک بوتل اس نے میری طرف بڑھا دی اور دوسری وہ خود پینے لگا۔ بس یہیں سے میری بربادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ جوس پیتے ہی مجھے گہری نیند آنے لگی۔ میں سو گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی انجان جگہ پر تھی، اندھیرا، بند اور چھوٹا سا کمرہ۔ میرے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی اور میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ میں تو اس شخص کی گاڑی میں جھولا لینے کے لیے آئی تھی، پھر میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ جانے کتنا وقت یوں ہی وہاں لیٹے لیٹے گزر چکا تھا۔ پھر اس کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور وہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے پکڑ رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور میرے منہ سے پٹی اتاری، جیسے ہی میری
اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا، گاڑی کا ڈرائیور۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، بس ہم تھوڑا دور تک آئے ہیں، واپس چلے جائیں گے، تم یہ کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا، کیا تم نے مجھے اغوا کر لیا ہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ارے نہیں بیوقوف۔ میں نے پھر سے ایک اور سوال کیا اور اس سے کہا، تو پھر تم نے میرے ہاتھ پاؤں کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ اس نے میرے ہاتھ کھول دیے اور کہنے لگا، زیادہ سوال جواب مت کرو اور خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے، لہٰذا میں نے چپ چاپ اس کی بات مانی، کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے ایک دفعہ پھر سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور کمرے کو باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ اس طرح نہ جانے کتنے دن گزر گئے، میں ہر بار اس سے سوال کرتی اور وہ مجھے گھما پھرا کر سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ پھر ایک دن رات کے وقت میرے منہ پر کپڑا ڈال کر وہ مجھے ایک بار پھر سے گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے گیا۔ اس بار اس نے مجھے ایک اور شخص کے حوالے کیا۔ پھر میں اس دوسرے شخص کے ساتھ سفر کرنے لگی۔ وہ دوسرا شخص مجھے ایک ایسی جگہ پر لے گیا جس کا نام مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں طوائفوں کا کوٹھا تھا۔ وہ شخص مجھے اس کوٹھے پر چھوڑ کر چلا گیا، مگر چند دن بعد میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میری یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، نہ صرف پکڑ لیا بلکہ اسی شخص کو دوبارہ بلوایا اور مجھے اس کے حوالے کرتے ہوئے اس کوٹھے کی مالک نے کہا، اسے لے جاؤ دلدار، یہ یہاں ٹکنے والی نہیں ہے، اور دوسرا چھوٹی بھی بہت ہے، مجھے اس پر بہت محنت کرنی پڑے گی۔ دلدار نام کا وہ شخص مسکین سی صورت بنا کر کہنے لگا، میڈم یہ ظلم نہ کرو میرے ساتھ، میں نے اس کا پیسہ بھرا ہے۔ تو میڈم ماتھے پر بل ڈال کر اس شخص سے کہنے لگی، تو میں کیا کروں؟ آگے لے جا کر بیچ دے، تیرا پیسہ پورا ہو جائے گا۔ وہ شخص ایک بار پھر سے میرا بازو تھام کر وہاں سے چل پڑا اور میری زندگی کا سفر ایک بار پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنے مہینے اور کتنے سال گزر گئے، اب مجھے گنتی کا کوئی حساب نہیں تھا۔ کبھی کبھی رات کو جب اماں ابا کی یاد آتی تو میں بے تحاشا روتی اور اپنے اس قدم پر پچھتاتی کہ میں نے یہ قدم اٹھایا ہی کیوں، میں اس شخص کی گاڑی میں بیٹھی کیوں۔ مگر وہ عمر نادان تھی، کم عمر تھی، نہ سمجھ تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی کا اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت وہ غلطی چھوٹی معلوم ہو رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ وہ غلطی بھی چھوٹی نہیں تھی، غلطی بہت بڑی تھی، اس لیے مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ خیر چند دن اپنے ساتھ رکھنے کے بعد اس شخص نے مجھے آگے ایک اور شخص کے حوالے کر دیا۔ یہ نیا شخص بھی تقریباً ہفتہ دو ہفتے مجھے اپنے ساتھ لیے پھرتا رہا، بیچنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کہیں پر بات نہ بن سکی۔ ایک ویران سے کھنڈر نما خستہ حال گھر میں میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ میں دن بھر گھر کے کام کاج کرتی، برتن کھانا پکانا سب میری ذمہ داری تھی۔ جیسا کیسا مجھے کام کرنا آتا میں نپٹا لیتی اور رات کو تھک ہار کر بستر پر گر جاتی۔ ایک رات آدھی رات کو نشے میں دھت وہ گھر واپس لوٹا تو نہ جانے کس مقصد سے وہ میری طرف آیا۔ مارے خوف کے میں نے رونا شروع کر دیا اور اس کے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ شاید قسمت اچھی تھی کہ اسے مجھ پر ترس آ گیا اور وہ گرتا پڑتا اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ صبح اٹھا، گھر سے باہر نکل گیا، واپس آیا تو ہاتھ میں ناشتے کی پوٹلی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اچانک اس نے ایک سوال کیا، میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شادی کرے گی مجھ سے؟ اس اچانک سوال پر میں کچھ لمحے تو کچھ بول ہی نہ سکی، خاموش اور خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور من ہی من میں سوچنے لگی کہ میں کب سے دھکے کھا رہی ہوں، کبھی ایک مرد کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی کسی کوٹھے پر۔ میرا کوئی مستقبل نہیں تھا اور گھر واپس تو شاید میں کبھی بھی نہ جا پاؤں گی۔ اس طرح در در پھرنے سے، ٹھوکریں کھانے سے تو بہتر ہے کہ مجھے شادی ہی کر لینی چاہیے، اور پھر میرے کون سا ماں باپ ہیں جو میرے لیے رشتہ دیکھیں گے۔ لہٰذا میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اسی شام کو وہ شخص ایک مولوی اور چند گواہوں کو لے آیا اور اس دن میرا اپنے سے دگنی عمر کے مرد کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس کا نام شیر دل ہے۔ شیر دل نشئی اور جواری شخص تھا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حالات کچھ بدلنے لگے۔
संभलने लगे। ज़िंदगी में एक ठहराव सा आ गया था, मगर ये ठहराव भी वक्ती साबित हुआ, क्योंकि शेरदिल खुद नशेई और जवारी शख्स था। इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस था, लिहाजा वो टिक कर एक जगह तो बैठ नहीं सकता था। 6 माह बमुश्किल उसने इस खंडर से मकान में गुजारे और फिर दोबारा से किसी और शहर का रुख किया। मैं भी उसके साथ साथ दर बदर की ठोकरें खा रही थी, लेकिन शादी के बाद जब मैं उम्मीद से हुई तो फिर मजबूरन उसे रुकना पड़ा। वक्त धीरे धीरे यूं ही गुजरता रहा और देखते ही देखते अल्लाह ताला ने मुझे 2 बच्चों से नवाज दिया। न जाने मेरी शादी को कितना वक्त गुजर चुका है। मैंने वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया है। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल जाते हैं। मैं अब एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, एक माँ का किरदार अदा कर रही हूँ। लेकिन आज भी जब मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाती हूँ तो बेसाख्ता दिल में कसक सी उठती है, आँख से आंसू ज़बरदस्ती टपकने लगते हैं। तब मैं जब 11 साल की थी और उस चमकीली गाड़ी को देखने के लिए जामुन के दरख्त के नीचे खड़ी हुआ करती थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गाड़ी में घूमने का शौक़ मुझे यहाँ तक ले आएगा। मेरे इस एक कदम ने, मेरे इस एक शौक़ ने मेरी पूरी ज़िंदगी को ही घुमा डाला था, या फिर शायद मेरी तकदीर में ही ये उतार चढ़ाव लिखे हुए थे। मैं कभी समझ नहीं पाई। सहन में भागते दौड़ते अपने बच्चों पर निगाह डालती हूँ तो सोचती हूँ, मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरी शादी इस तरह से होगी, मेरे माँ बाप की गैर मौजूदगी में, एक नशेई और जवारी शख्स के साथ, अपने से दुगनी तिगनी उम्र के शख्स के साथ। मगर ये सब कुछ हो चुका है। अब मैं वो 11 साला लड़की नहीं हूँ जो किसी भी चमकती हुई चीज़ को हसरत भरी निगाह से देखती है। अब मुझे जो रूखी सूखी मिले मैं खा लेती हूँ। कभी बाहर जाने का ख़याल दिल में ही नहीं आया, कभी नया कपड़े पहनने का, नए जूते लेने का या चूड़ियाँ पहनने का ख़याल दिल में नहीं आया। न जाने क्यों ये नई चमकती हुई चीज़ें मेरे दिल से उतर गई हैं। मेरे दिल में अब भी एक खौफ सर उठाए रखता है कि ये जो चमकती हुई चीज़ें होती हैं ना, ये नज़रों का धोखा होती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी की इन ठोकरों से और 11 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बेशुमार सबक सीखे, लेकिन अब ये सबक मेरे किसी काम के नहीं। हाँ, आज मैंने आप सब बहन भाइयों के सामने अपनी ज़िंदगी के ये स्याह वर्क इसलिए खोल कर रखे ताकि मेरी ज़िंदगी के इन असबाक से कोई तो सबक सीखे। आखिर में अपने बहन भाइयों से इल्तमास है कि खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखें, बच्चों को कहीं अकेला जाने मत दें, उनके साथ साथ रहें, अपनी मसरूफियत को एक तरफ रखें और उनके लिए वक्त निकालें। बच्चों को ज़्यादा देर तक अपनी नज़रों से ओझल मत रखें। कुछ देर बच्चे नज़र ना आएँ तो फ़ौरन उठकर उनकी खबर लें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरह कोई और बच्चा किसी चमकती चीज़ के पीछे ना चल दे। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।